بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگر کسی بندے کو کوئی عدالت کی طرف سے سمن یا وارنٹ جاری ہوتا ہے اور اس کے گھر پر آتا ہے تو آیا کہ اسے وہ وصول کر لینا چاہیے یا اس کو ڈینائٹ کرنا چاہیے، اس کا انکاری ہو جانا چاہیے، یا جان بوجھ کر جو ہے وہ اپنی وہاں پہ عدم موجودگی ظاہر کر دینی چاہیے۔ تو ان سارے سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیں چلتے ہیں، ان سارے سوالوں کے جواب جو ہے اس ویڈیو میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں، یہ آپ کو ویسے تو سمن اور وارنٹ کے لیے میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے جس میں نے بتایا کہ سمن اور وارنٹ میں کیا فرق ہے، یہ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی وہ تفصیلی ویڈیو جو ہے وہ آپ میری یہ نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں کوشش کروں گا دے دوں، تو آپ میرے اس چینل پہ سرچ کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ اگر کورٹ جاری کر دیتا ہے کسی شخص کے بارے میں کوئی وارنٹ یا جو سمن ہے وہ جاری ہو جاتا ہے، تو جب اس کو لے کر کوئی پروسیس سرور یا کوئی پولیس والا یعنی تمیل کنندہ جو ہے وہ آپ کے گھر پر آ جاتا ہے جس کے نام پہ وارنٹ یا سمن جاری ہوا ہے، تو اب کیا کرے وہ؟ اس کو چاہیے کہ وہ وہاں پہ اپنی حاضری لگوائے، بتائے، یا وہ وہاں پہ جان بوجھ کر اس کو، جیسے کہ عام طور پر یہ کام چلتا ہے کہ جناب لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس بندے کو جو ہے وہ تمیل کنندے کو کچھ ہدیہ وغیرہ دے کر تو وہ یہ لکھوا لیتے ہیں اس سے کہ یہاں پہ یا تو وہ یہ رہتا نہیں ہے، یا پھر وہاں پہ موجود نہیں ہے، یا تالا لگا ہوا تھا، یا یہاں سے وہ چھوڑ گیا ہے، کوئی بھی اس طرح کی بات لکھوا دیتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی جھوٹ بولنے کی وہ کوشش کی جاتی ہے کہ کورٹ میں نہ جانا پڑے، وہ جو اس کے متعلقہ کوئی کورٹ میں دعویٰ وغیرہ چل رہا ہے، سوٹ وغیرہ چل رہا ہے، تو اس میں اس کو پیش نہ ہونا پڑے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی یہ ڈیلے کرنے سے، آپ کے کچھ دن رک جانے سے، آپ کو کورٹ نہ جانے کی وجہ سے آپ کا یہ میٹر ایشو جو ہے، آپ کا کوئی سوٹ وغیرہ جو ہے، یہ یا تو صلح کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کو ایمیکیبلی آپ کہہ رہے کہ آپ جو دو پارٹیاں ہیں، یعنی آپ اگر مدعا لے ہیں اور کسی مدعی نے آپ کے خلاف کوئی دعویٰ کر رکھا ہے، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کچھ ان دنوں میں جن میں آپ کو کورٹ میں بلایا گیا ہے آپ کو حاضر ہونے کے لیے، تو یہ جو آپ کے پاس 5-4 دن ہے، ان میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ مدعی کے ساتھ ایمیکیبلی طور پر جو ہے وہ صلح مندی یا اس کے ساتھ کوئی پیچ اپ آپ کا ہو جائے گا، تو پھر تو آپ بے شک نہ جائیں، وہ آپ اپنے اس مدعی کے پاس چلے جائیں، مدعی کو آپ کہہ دیں کہ وہ کسی طرح کا راضی ہوتا ہے تو اس کو راضی کر لیں، اور وہ کورٹ میں جا کے آپ بے شک دونوں نیکسٹ پیشی میں جا کے بیان دے دیں اور واپس لے لیں کیس، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ یہ جان بوجھ کر اگر کہہ رہے ہیں تعمیل کنندہ کو، یا جان بوجھ کر اپنے آپ کو جو ہے وہ غیر موجود ظاہر کر رہے ہیں اور اپنا پتہ جو ہے وہ جان بوجھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا پتہ یہاں پہ لکھ دیں کہ یہ پتہ ہی غلط لکھا ہوا ہے، تو یہ کب تک؟ یہ تو وہ ویسی بات ہوئی کہ جب ایک کبوتر کو بلی پکڑنے آتی ہے اور کبوتر یہ سوچ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ بھئی بلی کو پتہ نہیں چلے گا۔ بھئی ہاں، آپ ہو سکتا ہے وہ 10 دن 15 دن مہینہ 2 مہینے آپ بھاگ لیں، ٹھیک ہے، اب اپنے آپ کو عدالت سے چھپا لیں، تو بھئی آخر تو ایسا ہونا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے خلاف جو ہے اگر وہ مدعی جو ہے وہ آپ کے خلاف اگر آپ نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا کہ اس کو فیصلہ نہیں ہوگا اس کیس کا، ایسا نہیں ہے، ہاں کچھ دن ڈیلے ہو جائے گی، لیٹ ہو جائے گی، لیکن فیصلہ تو کورٹ ضرور کرے گی۔ اس میں ہوگا کیا کہ ایکس پارٹی فیصلہ ہو جائے گا، یعنی یک طرفہ طور پر اس بندے نے یعنی مدعی نے جو سوٹ فائل کی تھی، جو دعویٰ فائل کیا تھا، وہ کورٹ صرف اسی بندے کے جو ہے وہ اس نے جو کچھ مانگا ہوگا کورٹ سے، التجا کی ہوگی، استدعا کی ہوگی، کورٹ اسی کو اس کی شہادت اگر وہ جو دے گا اس کے مطابق اس کو اس کا ریلیف جو ہے وہ دے دے گی، تو وہ تو وہاں پہ وہ یعنی جو کچھ اس نے مانگا ہوگا کورٹ اس کو دے دے گی، یعنی یہ سراسر فائدہ تو اس بندے کا ہوا۔ ہاں، اب اگر یہاں پہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جناب یہ مزید ڈیلے کرنا چاہ رہا ہوں اور میں جناب پھر جناب وہ دعویٰ خارج کی 12(2) کی اپلیکیشن میں چلا جاؤں گا، جی مجھے پتہ نہیں چلا تھا، یا یہ وہ تو ہے الگ سے باتیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر سچے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر جو ہے آپ حق پر ہیں اور آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو کورٹ میں ضرور اپیئر کریں
اور وہاں جا کر اپنا، بے شک آپ کو وکیل کرنا ہے وکیل کریں، وہاں جا کر اپنا مدعا رکھیں، اپنا موقف رکھیں کورٹ کو، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ کے جو موقف ہے وہ کورٹ کی سمجھ میں آ جائے اور جو آپ کا ریلیف بنتا ہے وہ آپ کو دے دے کورٹ، ٹھیک ہے. مدعی کی بات نہ سنی جائے وہاں پہ، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اگر آپ حق پہ ہیں. اگر آپ نہیں بھی حق پہ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے پہلے نمبر پہ تو غلط کام کرنا نہیں چاہیے، اگر غلط کام آپ نے کر لیا ہے تو بھی آپ اپنے آپ کو کتنی دیر تک کورٹ سے دور رکھ سکتے ہیں، یا کورٹ کو آپ سے دور رہے گی، ٹھیک ہے. آخر کار ایک دن اس کیس کا فیصلہ تو ہونا ہے، اور فیصلہ وہ 100% یہ ہے، آپ اگر جب نہیں جائیں گے تو آپ کے خلاف ہی ہوگا. تو پھر اس میں عام طور پر جو کیسز ہوتے ہیں جس میں ڈگری ہو جاتی ہے اس میں پھر اجراء ڈگری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اجراء ڈگری میں آ کے آپ کی کوئی پراپرٹی ہے وہ بھی اٹیچ ہو سکتی ہے، آپ کو پینلٹی جو ہے وہ قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. 1 سال سزا جو ہے سول کیسز میں بندے کو ہو جایا کرتی ہے. تو یہاں یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ آپ اگر ایسا ہے کہ کوئی پروسیس سرور آپ کے پاس آتا ہے، تو میل کنندہ آپ کے پاس آتا ہے، تو آپ قطعاً ایسا نہ کریں. آپ کوشش کریں کہ آپ کوئی اچھا سا وکیل جو ہے، ایڈوکیٹ جو ہے وہ ہائر کریں اور کورٹ میں پیش ہوں اور اپنا موقف وہاں پر بیان کریں، اس کی بجائے کہ آپ جناب جان بوجھ کر اپنے آپ کو عدم پتہ بتا رہے ہیں، یا آپ جان بوجھ کر غیر حاضر بتا رہے ہیں، یا یہ کہہ رہے ہیں وہ پروسیس سرور کو کہ وہ کورٹ میں جا کے یہ بتا دے، یا وہ جو اس کے پاس تعمیل ہے اس پہ یہ لکھ دے کہ جناب تالا لگا ہوا تھا وہ گھر پر نہیں تھا. اس طرح یہ ہوگا کہ کچھ دیر ڈیلے ہو جائے گی، لمبا ہو جائے گا کیس. لیکن لمبا کب تک ہوگا؟ وہ جس طرح وہ بلی والی میں نے آپ کو مثال سنائی ہے کہ کبوتر کب تک خیر منائے گا، ٹھیک ہے. آخر تو بلی نے اس تک پہنچ ہی جانا ہے، تو وہ جب پہنچے گی پھر اس وقت اس کی معافی کوئی نہیں ہونی. ہاں اگر آپ پہلے کورٹ میں چلے جاتے ہیں، کورٹ میں جا کر اپنا موقف رکھتے ہیں، تو یہ اس بات کا کبھی یقین ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کا بات میں کچھ پوائنٹ ہے، کچھ وزن ہے، تو کورٹ آپ کی بات ضرور سنے گی اور آپ کو ریلیف بھی ضرور دے گی، ٹھیک ہے. یہ نان نفقہ کے کیس جو ہے، نان نفقہ جو کیس ہے یہ میں بتا دوں آپ کو، خاص طور پر نان نفقہ کے کیس جو ہے، میاں بیوی کا کیس، بچوں کا جو ہوتا ہے، اس میں اگر ڈگری ہو جاتی ہے بندے کے خلاف تو اس میں تو جناب پراپرٹی اٹیچ ہو جاتی ہے، کورٹ اٹیچ کر دیتی ہے فوراً، اور اس میں بالکل معافی ہے ہی نہیں. یہ اگر سمجھے کوئی خاوند اگر سن رہا ہے میری یہ ویڈیو، تو اس کو میں یہ بتا دوں کہ وہ کب تک خیر منائے گا. اگر اس کے خلاف ہو گیا نان نفقہ کا ڈگری ہو گیا کیس، تو وہ جناب اس کو یہ مشکل میں ہو جائے گا. یعنی اگر ایک بندے نے وہاں پہ جو ہے وہ بیوی جو ہے ایک خامند کی، اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے وہ کورٹ میں یہ جا کے کہہ دیا کہ یہ جناب 50 ہزار کما رہا ہے تو 10 ہزار جناب میرا خرچہ بنتا ہے، یہ مجھے دے، ٹھیک ہے. تو اگر تو وہ دیہڑی دار ہے اور اس کی دیہڑی بیچارے کی 400 ہے، یا وہ اپنا جو اس کی کمائی کوئی نہیں ہے، محنت مزدوری کبھی لگی کبھی نہیں، اور اس کی ساری آمدنی 20 سے 25 ہزار ہے، غریب آدمی ہے، تو وہ اگر کورٹ میں جا کے اپنا یہ موقف رکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کورٹ اس بات پہ یقین کرتے ہوئے جو ہے وہ نان نفقہ جو ہے وہ 2 یا 3 تو اب 2500 تو شاید اب کم سے کم جو ہے وہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ یعنی کم سے کم پہ آ جائے، 3 پہ آ جائے، 4 پہ آئے گا. اگر وہ نہیں جاتا تو پھر تو 100% یہ ہے کہ کورٹ جناب وہ اس کی بات کو یقین کرتے ہوئے وہ عورت کی بات کو، ٹھیک ہے، جو اس کو وہ پورا جیسے 10 ہزار مانگا ہے تو 10 ہزار ہی ہو سکتا ہے، کورٹ اس بات پہ کہ وہ 10 ہزار پر منتھ ہی ڈگری کر دے، تو بھئی اس سے پھر جان چھڑانی آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. ہاں اگر آپ کورٹ میں جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کورٹ پہلے تو کوشش یہی کرتی ہے کہ دونوں بندوں کی صلح ہو جائے، ٹھیک ہے، بلکہ مصالحت کی ایک ڈیٹ بھی دی جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کورٹ میں جا کے آپ دونوں فریقوں کی صلح ہو جائے. تو بہتر تو یہی ہے کہ میرا یہ مشورہ ہے بطور وکیل، اگر کوئی میری ویڈیو سن رہا ہے تو اس ویڈیو کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی تعمیل لے کے آتا ہے، سمن لے کے آتا ہے، تو برائے مہربانی جھوٹ بولنے کی بجائے، برائے مہربانی چھپنے کی بجائے، اپنے آپ کو عدم پتہ ظاہر کرنے کی بجائے اپنے آپ کو کورٹ میں حاضر کریں اور اپنا موقف رکھیں، اور کورٹ آپ کو ضرور ریلیف دے گی، ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں اسی طرح کی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ.